السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین وجمیع الاولیاء والصالحین وعلینا معهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار صدق اللہ مولانا العظیم فقال اللہ سبحانہ وتعالی الی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، سامعین محترم، بزم طلباء قدیم و محبان جامعہ نظامیہ جدہ کے زیر اہتمام ہماری جو سیریز پہلا عشرہ رمضان المبارک کا، جس میں ہم عشرہ مبشرہ کا تذکرہ فرماتے ہوئے آ رہی ہیں، کل ہم نے مولا علی المرتضیٰ شیر خدا سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کی شخصیت اور آپ کی حیات اور کارنامہ کے چند پہلوہات میں نے آپ کی سیرت کے آپ کے سامنے رکھے۔ آئیے آج ہم جو ہے حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب کے متعلق، اور قرآن مجید کی بہت سی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کئی فرمایا کہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، کئی فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام صحابہ سے راضی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ لیا ہے۔ معزز ناظرین، سامعین محترم، ہم انہی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے خاص طور پر عشرہ مبشرہ کا ذکر کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آج ہم حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرما رہے ہیں۔ آپ کا اسم گرامی جو ہے طلحہ ہے، اور کنیت جو آپ کی محمد ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام عبید اللہ ہے، اس لیے آپ کے نام کو طلحہ بن عبید اللہ سے یاد کیا جاتا ہے، اور والدہ ماجدہ کا نام صعبہ بنت عبداللہ۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ بعض مورخین کا یہ بات پہ خیال ہے کہ وہ طلحہ بن عبید اللہ کے اسلام لانے سے قبل فوت ہو چکے تھے۔ انہیں دو روایتیں ان کے والدین کے تعلق سے سیرت ملتی ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ جو ہے یہ جو قول تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، یعنی سرکار کے اعلان نبوت سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ بعض کا خیال یہ کہ وہ اسلام لانے سے قبل ہی فوت ہو چکے تھے، طلحہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے فوت ہو چکے تھے۔ دو روایتیں میں مل رہی ہے۔ آپ کے تین القابات ہیں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے تین القابات ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے مختلف مواقع پر آپ کو عطا فرمائے۔ یعنی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبہ صحابی ہیں جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تین القابات آپ کو عطا فرمائے، تین القاب۔ اور اس میں جو ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے تعلق سے جو ہے پہلا لقب جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو عطا فرمایا جنگ احد میں۔ جنگ احد میں جو ہے آپ کی بہادری اور جواں مردی کو دیکھتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو فرمایا آپ طلحۃ الخیر ہے فرمایا، یعنی جنگ احد میں جو بہادری آپ کی شجاعت کو دیکھ کر۔ اور جبکہ غزوہ ذو العشیرہ کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو طلحۃ الفیاض کے لقب سے بھی جو ہے آپ کو یاد کیا، اور جنگ خیبر کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو طلحۃ الجواد کے لقب سے آپ کو پکارا تھا۔ یعنی آپ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مواقعوں پر مختلف جنگوں میں آپ کی شجاعت اور آپ کی بہادری کو دیکھتے ہوئے تین القابات آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان سے عطا فرمایا، یعنی تین ناموں سے آپ کے نام کو یاد فرمایا۔ کہیں پر آپ کو جو ہے نا کیا فرمایا، طلحۃ الخیر کہیں فرمایا، کہیں طلحۃ الفیاض کہہ کر آپ کو پکارا، اور کہیں پر آپ کو طلحۃ الجواد کہہ کر آپ کو حضور اکرم نے آپ کو بلایا۔ آپ کا جو سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سلسلہ نسب ہے، طلحہ بن عبید اللہ بن عثمان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تمیم بن مدہ بن کعبہ بن، یہ آپ کا جو ہے سلسلہ نسب ہے۔ اور آپ کا جو سلسلہ نسب ہے چھٹی یا ساتویں پشت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے آپ کا جو سلسلہ نسب ہے۔ اور آپ کی والدہ ماجدہ کے بارے میں یہ بھی روایت موجود ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ ایک لمبی عمر پائی تھی،
روایت میں آتا ہے کہ بعض جو ہے نا سیرت نگار لکھتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب گھر کا محاصرہ کیا گیا تھا تب بھی آپ کی والدہ ماجدہ اس وقت بھی باقاعد حیات میں تھی. یعنی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہے ایک طویل عمر کو آپ پا چکی تھی، اور آپ کی پیدائش حضرت طلحہ بن عبید اللہ بعثت نبوی کے لگ بھگ تقریباً جو ہے 11 برس اور ہجرت نبوی سے تقریباً 25 سال قبل آپ جو ہے نا پیدا ہوئے. اور اسلام آپ کا جو قبول کرنے کے متعلق روایتیں موجود ہیں. آپ جو ہے السابقون الاولون یعنی سابقین الاسلام میں سے ہیں، آپ جو اولین جو اسلام قبول کرنے والوں میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے. کن کا؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور آپ کی سیرت میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم اور آپ کی جو ہے تلقین سے مشرف با اسلام ہوئے آپ. کون؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ. اور انہی کی محبت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ حاضر بھی ہوئے. اور عشرہ مبشرہ میں ان 6 اصحاب میں سے ایک ہیں جنہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا اہل فرمایا تھا. آپ کے اسلام لانے کا واقعہ جو ہے بعض مورخین نے کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ آپ تجارت پیشہ تھے اور آپ تجارت کی غرض سے جو ہے نا دور دراز کا سفر ہمیشہ کیا کرتے تھے. انہی سفروں میں سے ایک سفر آپ کا جو ہے شہر بصرہ میں ہوا، جہاں ان دنوں جو عیسائیوں اور راہبوں کی بہت بھرمار ہوا کرتی تھی بصرہ کے اندر. جب آپ بصرہ کی تجارت کے تشریف لے گئے تھے اس وقت آپ کی عمر مبارک جو ہے 18 برس تھی. کن کی؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. بصرہ میں قیام کے دوران آپ کی ملاقات ایک راہب سے ہوئی اور اس راہب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بشارت دی. آپ کو کہا کہ عنقریب مکہ المکرمہ کے اندر جو ہے ایک شخص اعلان نبوت فرمانے والے ہیں. اور اس راہب کی بشارت سے آپ کو یقین ہو گیا کہ عنقریب مکہ المکرمہ میں ایک نبی مبعوث ہوں گے، یعنی بعثت کریں گے، اعلان کریں گے، اپنی نبی ہونے کا اعلان کریں گے، مبعوث ہونے والے ہیں. تو راہب کی یہ بات جو ہے آپ کے دل میں اتنا زیادہ اثر نہ کر سکی. کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے آبا و اجداد کی مذہب کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں تھا. سن لیے تھے، خاموش ہو گئے تھے، مگر آپ کفر پر بڑے جو ہے ڈٹے ہوئے تھے، کیونکہ آبا و اجداد سے آپ جو ہے آپ حالت کفر میں تھے، بتوں کی پرستی کیا کرتے تھے، جبکہ چاروں طرف بت خانہ بت پرستی کا ماحول تھا. چنانچہ جو ہے تجارت کے بعد آپ جب واپس اپنے وطن کو لوٹے تو اس وقت امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے آپ اسلام کی طرف راغب ہوئے اور آپ نے اسلام کو قبول فرمایا. اسلام کی محبت اور بانی اسلام آقا علیہ السلام کی محبت آپ کے دل میں آ گئی. جب بعض مورخین نے لکھا کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو اس وقت جو ہے آپ کا جو نمبر تھا وہ 8واں تھا. یعنی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سلسلہ یعنی اسلام میں جو داخل ہونے والوں میں جو کا شمار ہوتا تھا وہ 8واں تھا. اس لیے آپ کو اصحاب السابقون الاولون میں شمار کیا جاتا ہے. تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی اور غزوات میں آپ کی جو شمولیت ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا. چلو، جنگ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قافلہ قریش کے حالات معلوم کرنے کے لیے مامور فرمائے کہ جاؤ قریش کے کیا حالات ہیں انہیں معلومات کرنے کے لیے سرکار نے ان کو مامور فرمایا تھا. چنانچہ وہ اس وقت جو ہے وہ واپس آئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس تشریف لا رہے تھے. تو انہوں نے غنیمت میں مال غنیمت میں اپنا حصے کے لیے بھی عرض کیا حضور کی بارگاہ میں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں حصہ بھی ملے گا. عرض کی ثواب؟ فرمایا ثواب بھی ملے گا. فرمایا یعنی غزوہ بدر کی واپسی کے بعد جو مال یعنی غنیمت میں سے جو حصہ تھا تو آقا علیہ السلام نے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی مال غنیمت میں سے حصہ بھی عطا فرمایا اور اس کا ثواب بھی جو ہے جنگ بدر کا آپ کو عطا فرمایا. احد اور جملہ غزوات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا آپ جو ہے ساتھ شانہ بشانہ تھے. اسی طرح جو ہے جنگ احد میں بھی جو ہے نا آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ایک مرتبہ ایسا آیا کہ آقا علیہ السلام جنگ میں تھے اور غار میں تھے، تو اس وقت جو ہے آپ نے اپنی پشت آگے کر دی اس وقت حضور کی بارگاہ میں، یعنی یا رسول اللہ میں اپنی پشت کو آپ نے آگے کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سہارا لے لیں. اور حضور پاک علیہ السلام نے آپ کی پشت مبارک پر پائے مبارک رکھ کر اوپر چڑھ گئے اس وقت میں غار میں، اور زبان مبارک سے ارشاد فرمایا وجبت طلحۃ، فرمایا یعنی طلحہ پر جنت واجب ہو گئی. فرمایا سبحان اللہ. اس روز میدان احد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب جانثاری کا جو ہے نا جو عجیب جو ہے آپ نے جو کارنامہ انجام دیا، جو آپ نے جو جانثاری کی، کیونکہ اس وقت احد کے میدان میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو بالکل جو ہے محافظ بنا کے رکھا تھا حضور کے پاس.
یعنی ایسا محافظ سرکار کے تھے آپ کہ جہاں سے جو بھی چیز آتی تو آپ پہلے آگے بڑھ جاتے تھے، تاکہ سرکار دو عالم کو آپ نے حفاظت میں رکھا اپنے، یعنی چاروں طرف سے کوئی بھی چیز آؤ، تیر آؤ، کوئی چیز آؤ، کہ آپ جو ہے چاروں طرف سے آپ حضور کے اپنے قریب کر چکے تھے، تاکہ کوئی نقصان دہ چیز آئے تو وہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ اس کو اپنے اوپر لے لے، تاکہ حضور پاک علیہ السلام محفوظ رہ جائے۔ تو اس طرح جو ہے ایسا ہوا کہ جنگ احد میں جب کئی جگہ سے دشمنان علیہ السلام کی طرف سے جب تیریں آتی تھی تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تیروں کو اپنے ہاتھوں سے لے لیتے تھے، تاکہ وہ تیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ لگے، وہ اپنے ہاتھوں سے اس تیر کو پکڑتے تھے۔ روایت میں آیا ہے کہ آپ کا ایک ہاتھ جو ہے ہمیشہ کے لیے شل ہو گیا تھا، کیونکہ تیر کو پکڑتے پکڑتے ہمیشہ کے لیے وہ ہاتھ جو ہے شل ہو گیا تھا۔ اس کو الاستیعاب میں آپ کی سیرت کی کتابوں میں یہ بات لکھی گئی ہے۔ محض جو ہے آپ کے ہاتھ پر، کیونکہ حضور پاک کے محافظ تھے آپ، جو بھی تیر آتی تھی تو آپ اس کو پکڑ لیتے تھے اپنے ہاتھ سے، تو اس جنگ احد کے بعد جو ہے نا محض آپ کے ہاتھ پر 24 زخم آئے، کل بدن پر نیزہ اور تلوار کے اور تیر کے جو ہے تقریباً 75 زخم تھے آپ کے اوپر جو ہے 75 زخم تھے۔ سبحان اللہ، اندازہ کیجئے کہ حضور کی حفاظت میں آپ نے اپنے ہاتھ پر جو زخم کے نشان آئے تھے وہ تقریباً 24 تھے، اور کل بدن پر نیزے کے، تلوار کے، تیر کے جو نشان تھے وہ 75 زخم تھے آپ کے۔ تو اسی طرح جو ہے تلوار کی ایک ضرب جو ہے نا سر پہ بھی آپ کی لگی تھی۔ الغرض شجاعت و فدائیت کی کوئی دقیقہ باقی آپ نے نہیں چھوڑا، یعنی ہر اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور حضور پاک علیہ السلام کی حفاظت کی جو ذمہ داری جو آپ نے سر انجام دی ہے، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ امہات المومنین میں سے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، جنگ احد میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی شجاعت اور بہادری کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرماتی ہے، کون؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے والد محترم جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ احد کا تذکرہ فرماتے تھے، کون؟ بی بی عائشہ کہتے ہیں جب جنگ احد ختم ہو گئی اور جب بھی میرے والد گرامی جنگ احد کا جب تذکرہ فرماتے تھے تو یہ جنگ کل کی کل جو ہے طلحہ بن عبید اللہ کے لیے تھی۔ سبحان اللہ، ان کی شجاعت و بہادری کے تعلق سے حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، کن کا؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا تذکرہ کرتے فرماتے ہیں کہ جنگ احد کا تذکرہ کرتے فرماتے ہیں کہ یہ جنگ یعنی کل کی کل جو ہے نا طلحہ بن عبید اللہ کے لیے تھی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جنگ احد میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی کارگزاری پر انہیں صاحب احد کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے، یعنی کون؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جو کیا کہتے تھے؟ صاحب احد کہہ کر آپ کو جو ہے مخاطب کیا کرتے تھے۔ خود طلحہ بن عبید اللہ کو بھی اپنے اس کارنامے پر بڑا فخر تھا، وہ ہمیشہ جو ہے نا آپ اس کو جو ہے یاد کرتے جاتے تھے ہمیشہ۔ تو سبحان اللہ، آپ کی اخلاق حمیدہ کے تعلق سے بھی یہ بات سامنے رکھ کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا چلو۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ قد کے بڑے چھوٹے تھے، قد کے چھوٹے تھے، بدن چھریرا تھا آپ کا، چہرے کا رنگ سرخ اور سفید، جسم کیا تھا آپ کا؟ سفید جسم تھا آپ کا، سینہ چوڑا، پاؤں کیا یعنی پاؤں جو ہے نا گوشت سے بھرپور، رنگ جو ہے آپ کا گندمی تھا، گھنے آپ کے بال تھے۔ یہ آپ کی جو ہے نا حلیے کے تعلق سے بھی جو ہے سیرت کے اندر یہ باتیں موجود ہیں۔ اب آئیے کہ آپ کی جو شہادت ہوئی ہے 10 جمادی الثانی کو 36 ہجری کو واقع جمل میں کچھ اوپر جو ہے 60 سال کی آپ کی عمر مبارک تھی، تب آپ نے جام شہادت کو نوش فرمایا۔ آپ کی یوم شہادت 10 جمادی الثانی 36 ہجری کو واقع جمل میں جو ہے نا آپ کے یعنی 60 سال کی آپ کی عمر مبارک تھی جب آپ کی شہادت کا واقعہ درپیش ہوا۔ تو معزز ناظرین سامعین محترم، یہ میں نے آپ کے سامنے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے کچھ مختصر سے حالات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ مقصود یہی ہے کہ عشرہ مبشرہ کا ذکر ہو، ان کی مبارک زندگیوں کے کچھ حالات آپ کے سامنے رکھے جائیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں، پروردگار عالم ہم سب کو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔